یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ایک انقلابی نعرہ ہے. اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں. یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں. کس بات پر؟ کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئیں کالج کے اندر. اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا. پوری بستیاں جلا ڈالیں. وہ ماننے کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے. کبھی برہمن مان لے گا، کبھی کھشتری مان لے گا. اور اس کا اگر دیکھنا ہو کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہیں، اور واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے، لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتی. کوئی قانون، کوئی دستور نہیں بدل سکتا. امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے. کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے. ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی. اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا. انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا. دی ہیرو آف تامل ناڈو. آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر؟ کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں. یہ ہے وہ چیز. انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہو وہ نہیں چھوڑتا تھا. اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ. اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے. بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا. یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا. یہ کیا انہوں نے. بہرحال